بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، GNN کے ساتھ میں ہوں عمران یعقوب خان۔ ناظرین، آج اس ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت کا جو ہر طرف شور ہے، کیا واقعی اس میں کوئی حقیقت ہے؟ کیا واقعی ٹیکنوکریٹس کی حکومت بننے جا رہی ہے، یا پھر وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں اسی حکومت کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے؟ اس کے علاوہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس کل کیوں بلایا گیا ہے، اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے آرمی چیف جناب جنرل عاصم منیر صاحب نے جو آج ملاقات کی، اس میں ایجنڈا کیا تھا، باتیں کیا ہوئی، اور پھر اسپیکر کے ساتھ PTI کے وفد نے جو استعفوں پہ ملاقات کی، اس میں کیا انکشافات ہوئے اور کن لوگوں کے PTI کے ممبران کے نام سامنے آئے جو اسپیکر کے پاس جا کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ دا واسطہ جی ساڈا استعفیٰ منظور نہ کرنا۔ ان ساری باتوں پہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ناظرین اس بات پہ کہ کیا واقعی ملک میں ٹیکنوکریٹس کی حکومت بننے جا رہی ہے۔ اس معاملے میں اگر دیکھا جائے تو PTI والے بہت شور مچا رہے ہیں۔ خود عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ ان کو نااہل کرنے کی اور ملک میں ان کو اقتدار سے روکنے کے لیے ٹیکنوکریٹس کی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ سوچا جا رہا ہے کہ 2.5-3 سال کے لیے ایک ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنا دی جائے۔ اسلام آباد اور پنڈی کے جو حلقے ہیں ان کے مطابق یہ افواہیں آج کل انتہائی سرگرم ہیں وہاں، اور ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس معاملے میں جو ہے واقعی نہ صرف یہ کہ سوچ پائی جاتی ہے، بلکہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس پہ کافی کام بھی ہو چکا ہے، کچھ لسٹیں بھی بن چکی ہیں، اور جو پس پردہ ہاتھ جو عمران خان کے بقول پس پردہ ہاتھ ہیں، حالانکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ادارے اب نیوٹرل ہو چکے ہیں، لیکن عمران خان صاحب جن کو پس پردہ ہاتھ قرار دیتے ہیں، ان کے مطابق وہ ہاتھ جو ہیں وہ کچھ لسٹیں بھی بنا چکے ہیں، اور یہ بھی ایک سوچا جا رہا ہے کہ اس طرح کی نیشنل گورنمنٹ قائم کر دی جائے، قومی حکومت قائم کر دی جائے، جس میں مائنس عمران خان تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ ہوں۔ عمران خان صاحب اگر نااہل ہو جاتے ہیں، جس کا انہیں خوف بھی ہے کہ وہ نااہل ہو جائیں گے، تو اس کے بعد جو ان کے فرسٹ ایئر کے لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگ ہوں، مسلم لیگ نون سے کچھ لوگ ہوں، پیپلز پارٹی سے کچھ لوگ ہوں، اور تمام سیاسی جماعتوں سے لوگ لے کے مختصر اس میں معاشی ماہرین کی ایک بڑی تعداد شامل کی جائے، اور پھر ایک ایسی قومی حکومت قائم کی جائے جس کو 3 سال کے لیے یہاں پہ قائم کر دیا جائے، اور وزیر اعظم اس حکومت میں بھی میاں شہباز شریف کو ہی رہنے دیا جائے، اور پھر جب معاملہ ٹھیک ہو جائے 3 سال کے بعد تو پھر ایک فیئر اینڈ فری الیکشن ہو جائے۔ دوسری طرف اس مفروضے کے خلاف جو بات ہے، یا اس مفروضے کی نفی میں جو بات کی جاتی ہے، یا جن لوگوں کے جن سیاسی تجزیہ کاروں کے خیال میں ایسی کوئی تھیوری اس وقت قابل غور نہیں ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹیکنوکریٹس حکومت کہیں نہیں آ رہی، نہ اس پہ کام ہو رہا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت اس کا پہلا ایجنڈا جو ہے وہ دہشت گردی کا خاتمہ ہے۔ اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی تمام توجہ اس پہ ہے کہ ملک میں حالیہ جو دہشت گردی کی لہر آئی ہے، اور خاص طور پہ KP اور بلوچستان میں جو حملے ہوئے، اور پھر اسلام آباد میں جس طرح سے خودکش حملے کو ناکام بنایا گیا، تو اس سے کافی پریشانی جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ خاص طور پہ اس بات پہ وہ سنجیدہ ہیں، اور وہ اس کے خلاف آپریشن ایک جو ہے وہ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ چمن میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ بلوچستان میں ایک ہفتے میں 9 حملے ہوئے، اور چمن میں ایک حملے میں 5 فوجی جن میں ایک افسر بھی شامل تھے وہ شہادت جو ہے اس کا درجہ پا گئے۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ کی یہ ہے صورتحال کہ وہ سب سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپریشن کیا جائے، لیکن اس میں جو سب سے انہیں پرابلم کا سامنا ہے وہ ہے خرچہ، کیونکہ اگر آپریشن کیا جاتا ہے تو پھر اس پہ اخراجات بھی ہوں گے، تو کیا اس معاشی صورتحال میں، خراب معاشی صورتحال میں اتنے وسائل ہیں کہ بے دریغ پیسے کر کے کوئی آپریشن کیا جا سکے؟ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ جب APS کے بعد 2014 میں، جی ہاں، سانحہ APS کے بعد 2014 میں
دہشت گردی کے خلاف آپریشن شروع کیا گیا تھا، تو وہ آپریشن 3 سال تک چلا تھا اور اس وقت پیسے کی کوئی پرابلم نہیں تھی، اس لیے وہ آپریشن پوری طرح سے کامیاب بھی ہوا۔ اب وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر صاحب جو آرمی چیف ہیں، ان کی آج کی ملاقات میں یہ طے کیا گیا ہے کہ کل نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلایا جائے گا اور اس میں 2 ہی چیزیں ایجنڈے پر ہیں۔ نمبر 1 ملکی معاشی صورتحال اور نمبر 2 دہشت گردی کا خاتمہ۔ تو اس پہ یہ پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ کس طرح سے یہ چیزیں ہوں اور ان کو کس طرح سے دونوں چیزوں پہ کنٹرول پایا جا سکے۔ ناظرین، اب اس بات کر دیں کہ جو نیوٹرلز ہیں جن کو عمران خان صاحب اب بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی نیوٹرل نہیں ہیں بلکہ ہینڈلرز قرار دیتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، عمران خان صاحب یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ جنرل باجوہ جو ہیں ان کی پالیسیز ابھی تک چل رہی ہیں، اور اس کے جواب میں بلاول بھٹو نے مسلسل 2 دن سے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو اس لیے الیکشن کی جلدی ہے، وہ اس لیے الیکشن چاہتے ہیں کہ پہلے ان کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کی بھی انہیں سپورٹ تھی، اب جو ہے ان کے ایک ہمدرد ابھی ایک اور ادارے میں ہیں، تو اگر ہم اپنے وقت پہ الیکشن کروائیں گے تو وہ بھی چلے جائیں گے، لہٰذا عمران خان چاہتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں ہی الیکشن ہو جائیں۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان تمام دعووں کی، ان تمام باتوں کی ہمیشہ سے تردید کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام میں ان کی دن بدن جو مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے اس کی بنیادی وجہ ان کا فائٹر ہونا ہے، اور جس طرح سے بقول عمران خان ان کی حکومت کو غیر جمہوری طریقے سے ہٹایا گیا اور رجیم چینج کی جو امریکہ سے وہ پہلے کہانی بیان کرتے تھے اس میں ہوئی، تو اس کے بعد جو ہے عوام میں انہیں مزید مقبولیت ملی ہے۔ اس لیے حکومت اور پی ڈی ایم کی جماعتیں الیکشن کروانے سے اس لیے گریزاں ہیں کہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ عمران خان الیکشن جیت کے دوبارہ حکومت میں آ جائیں گے۔ ناظرین، اگر ہم الیکشن کی بات کریں تو اس سے پہلے ہمیں استعفوں کی بات بھی کرنا پڑے گی کہ قومی اسمبلی سے تحریک انصاف کے جو رکن قومی اسمبلی استعفیٰ دے چکے ہیں، آج اس سلسلے میں اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب سے پی ٹی آئی کے ایک وفد نے اسد کیسر صاحب، سابق اسپیکر اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں عامر ڈوگر صاحب، قاسم سوری صاحب اور دیگر لوگ بھی شامل تھے۔ اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب باوجود اس میں شامل نہیں تھے۔ جب انہوں نے اسپیکر سے یہ کہا کہ آپ یہ ہمارے استعفے منظور کیوں نہیں کرتے، تو اسپیکر نے انہیں بتایا اور انکشافات کیے کہ جناب آپ کے فلاں فلاں لوگ آگے مجھے کہہ چکے ہیں کہ آپ ہمارے استعفے منظور نہ کریں، لہٰذا اگر آپ نے اپنے استعفے منظور کرانے ہیں تو آپ کو سب کو اپنے ہاتھ سے لکھ کے استعفے دینے پڑیں گے اور فرداً آگے یہ تصدیق کروانا ہوگی کہ آپ اپنی مرضی سے یہ استعفیٰ دے رہے ہیں، اس کے بغیر وہ کوئی بھی استعفیٰ منظور نہیں کریں گے۔ ناظرین، یہ آج کی اپ ڈیٹ تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آئے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔